الفاتحہ کے 14 نام نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اس سورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام شفا بھی ہے، سبع المثانی بھی ہے، 7 ایسی آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ سورۃ الفاتحہ یہ اللہ رب العالمین نے بطور تحفہ نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا تو ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی تھے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور جس دروازے سے آیا وہ دروازہ پہلے کبھی نہیں کھولا گیا آسمان کا، اور یہ آپ کے لیے 2 تحفے لے کے آیا ہے۔ ان میں سے ایک سورۃ الفاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز میں بندہ یہ سورت پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین اس کا جواب دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ ہر قسم کی رحمت اسی کے لیے ہے، وہ بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اثنی علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وہ میری عبادت کرے گا اور میں اس کی مدد کروں گا۔ 3 آیات اللہ رب العالمین کے لیے اور آخری 3 آیات بندے کے لیے، اور درمیان والی رب اور بندے میں مشترک ہے۔ نبی علیہ السلام نے سورت کے بارے میں فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فرضی نماز ہو، نفلی ہو یا سببی نماز ہو، اکیلا ہو یا جماعت میں ہو، کسی بھی وقت کوئی بھی نماز سورت فاتحہ کی بغیر نہیں ہوتی۔ جب تک سورت فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اور سورت فاتحہ یہ ہر رکعت کا رکن ہے، ہر رکعت کے اندر 5 رکن ہوتے ہیں، تو رکن رہ جائے تو وہ رکعت دوبارہ پڑھی جاتی ہے۔ قیام، رکوع، سجدے، سورت الفاتحہ اور اطمینان، سکون سے نماز پڑھی ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورتوں میں سے ہے، اور یہ سورت مدنی ہے، لیکن اس میں کچھ آیات مکی بھی ہیں۔ مکی اور مدنی صورتوں کا فرق یہ ہے کہ مکی آیات میں اللہ رب العالمین توحید کو بیان کرتے ہیں اور واقعات پہلی امت کے بیان کی جاتے ہیں، جبکہ مدنی آیات کے اندر احکامات کو بیان کیا گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں کی آیات وہ چھوٹی ہوتی ہیں، آیات چھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ مدنی صورتوں کی آیات لمبی ہوتی ہیں۔ تیسرا اور آخری فرق یہ ہے کہ مکی صورتوں میں فصاحت و بلاغت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے بنسبت مدنی صورتوں کی۔ سورہ بقرہ کو بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص قتل ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ میں نے گائے کا کوئی بھی حصہ اس کو لگاؤ لیے اٹھ کے اپنے قاتل کے بارے میں بتا دیا، اس بنا پر اس کو سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے منافق کے بارے کی مثال بیان کی ہے۔ میں نے ایک شخص رات کے اندھیرے میں سفر پہ جا رہا تھا، اب رات کے اندھیرے کی بنا پر اس سے سفر کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور اچانک بجلی چمکی۔ اب بجلی چمکنے سے اسے ڈر بھی لگ رہا ہے لیکن روشنی بھی ہو رہی ہے،
جب روشنی ہوتی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، جیسے وہ بجلی ختم ہوتی ہے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر رک جاتا ہے، پھر بجلی چمکتی ہے، وہ ڈرتا ڈرتا کہیں اٹھ پہ نہ گر پڑے، تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے پھر رک جاتا ہے۔ منافق کی یہ مثال ہے۔ منافق عبادت کو اللہ کا حکم سمجھ کے نہیں کرتا، وہ عادت سمجھ کے یا نوکری سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ جب اس میں اس کو کوئی دنیاوی غرض نظر آتی ہے، جب اسے کہیں مال نظر آتا ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے، کوئی کھانا پینا نظر آتا ہے، وہ تب عبادت کے لیے آتا ہے، وہ تب دین کی طرف آتا ہے، وہ دین میں آگے بڑھتا ہے۔ وہ ڈرتا بھی ہے، میں پکڑا نہ جاؤں، میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے منافقین کی۔ تو میں کہ یہ منافق کی مثال ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم۔ میرے ایمان والو، راعنا لفظ نہ بولا کرو، انظرنا لفظ بولا کرو۔ راعنا کا مطلب ہے ہمارا خیال کیجیے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں یہودی بھی آیا کرتے ہیں، تو جب کوئی بات سمجھ نہ آتی تو صحابہ اکرام کہتے راعنا، اللہ کے رسول ہمارا خیال کیجیے، آپ دوبارہ وہ بات دہرا دیتے۔ یہودی اس لفظ کو ذرا توڑ مروڑ کے پیش کرتے کہتے راعینا۔ راعینا کا معنی ہے اے ہمارے بکریوں کے چرواہے، گستاخی کرتے ہوئے الفاظ بولتے۔ اللہ رب العالمین اس لفظ سے منع کر دیا۔ اب چونکہ نبی علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، اس مسئلے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، مفسرین نے لکھا اسی آیت کے تحت کہ ذو معنی لفظ یہ نہیں بولنے چاہیے۔ وہ ضرورت جو ہے وہ ذو معنی نہیں، راعینا کے دو معنی بنتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں آج کل بہت بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ ذو معنی لفظ بول کے پھر ہنسنا مذاق کرنا، حالانکہ یہ بات مناسب نہیں ہے، ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور خصوصاً روزے کی حالت میں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ جو بندہ روزہ رکھ کے بھی بری باتیں، جھوٹ، غیبت، اس طرح کی باتیں نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی، وہ کھانا پینا چھوڑے یا کھائے پیے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی۔ اس لیے اذا كنت صائما فليصم سمعك وبصرك ولسانك، جب آپ روزے میں ہو تو آپ کے اعضاء کا بھی روزہ ہونا چاہیے، صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ میں کہ وہ لوگ گزر چکے جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، تم کماؤ گے تمہارے لیے، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو خصوصاً نوجوان طبقہ جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ سلف صالحین پہ اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کوئی کسی اور کے بارے میں۔ تو کبھی بھی اسلام کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں خصوصاً اپنی زبان درازی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں کہ وہ لوگ گزر چکے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا حساب نہیں کیا وہ عظیم الفاصلین بہترین فیصلہ کرنے والے، تمہیں کس نے اختیار کیا ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی